बर्जक वेब सीरीज, इसके बारे में तो आप लोगों ने बहुत ही सुन लिया। छोटी क्लिप से आपको जानकारी मिल चुकी होगी। आप क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं? आप लोगों को फहासिया दिखाना चाह रहे हैं? ऐसे तो फहासियाँ बहुत लोगों ने देख ली मूवीज़ और वेब सीरीज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन ये नंबर 1 वेब सीरीज़ है जो ऐसे फहासियाँ प्रमोट करने जा रहा है। ये सबसे बड़ा गुनाह का काम है। आप किस दौर में जा रहे हैं? आप ऐसी चीज़ों को ना देखें। आप अपने बच्चों को भी रोकें। अल्लाह फरमाते हैं कि आप जिन गलत कामों में जाएंगे तो जो चीज़ें गलत होती हैं उसे देखने के लिए शैतान उसे और भी बहकाता है कि जाए वो देखें, मगर हमें अपने नफ्स को मजबूत करना है। ऐसे चीज़ों को देखने से रोकना है, अपने बच्चों को भी रोकना है, और आने वाली नस्लें इससे ख़राब हो सकती हैं। तो खुदारा खौफ करें, ऐसी चीज़ों से बचें। ऐसी चीज़ों को ना ही देखें तो बेहतर है। अल्लाह ने कुरान में पहले ही फरमा दिया है कि जो गलत चीज़ों को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं वो उन्हीं की तरफ ही जाएंगे। अगर आपको अल्लाह का खौफ है तो ऐसी चीज़ों से बचें और अपने आप को 5 वक्त की नमाज में ढाल लें। बहुत ही बेहतरीन जीवन गुजरेगी। आप गरीब हैं फिर भी गुजरेगी, अमीर है फिर भी गुजरेंगी। आप गलत काम कर रहे हैं फिर भी आपकी ज़िंदगी मुकम्मल होगी, और अच्छे काम कर रहे हैं फिर भी मुकम्मल होगी। तो बेहतर है कि अच्छे ही काम करें और अच्छी ही चीज़ों को देखें, और अल्लाह ही बेहतर जाने कि लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या मकसद है उनका। इस वीडियो पे भाईजान ने क्या रिएक्ट दिया है और इसमें क्या बताया जाता है, आइए हम सुनते हैं इस वीडियो को। आपका दिल चाहेगा कि आप अम्मी की तरह कलरफुल कपड़े पहनो, क्या? बहुत सारा मेकअप लगाओ। ये दोनों बातें बिल्कुल बुरी नहीं है बेटा। आप जैसे भी रहना चाहोगे मेरे बेटे रहो। रिएक्शन हंसी टीवी की एक न्यू वीडियो के ऊपर देने वाले हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा बरज़क के बारे में बात की है, और बरज़क की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है मार्केट में। उसमें हमजिन परस्ती को आम दिखाया गया है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो रही है आजकल। लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ, और हमारी नौजवान नस्ल वही देख रही है। इस वीडियो को पूरा स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम जिन्स परस्ती यानी लवातत का अमल जिना से भी ज़्यादा बदतर है, और तारीख के अंदर पहली बार इसकी शुरुआत हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने की थी, और अल्लाह ताला ने इस बदतरीन जुर्म की सज़ा के अंदर इनकी पूरी बस्ती को ऊपर उठाकर उलट दिया और वापस ज़मीन पर पटक दिया, और इसके बाद इन पर पत्थरों की बारिश बरसाई गई, क्योंकि ये अमल अल्लाह को इस कदर नापसंद है। और ये शदीद अजाब आने वाली नस्लों की इबरत के लिए था। इनको ये बताना था कि शैतान क्योंकि खुद को और अपनी नस्ल जिन्नात को इंसानों से बेहतर समझता है, तो ये आगे भी तुम्हें ऐसे ही गुमराह करके तुम्हारी नस्ल को बदलने की और तुम्हारे फैमिली सिस्टम को तोड़ने की कोशिशों के अंदर लगा रहेगा। तुम्हें हम जिन्स परस्ती की लानत के अंदर मुब्तला कर देगा, जो कि खुद तुम्हारे इंसान होने और अल्लाह की भी तौहीन है, जिसने इस जिस्म को कुदरती तौर पर ऐसा नहीं बनाया। कुरान करीम ने इस किस्से को जिक्र करके रहती दुनिया तक एक मिसाल कायम की और बता दिया कि ऐसे लोगों की असल सजा यही है कि इन्हें आसमान तक उठाकर जमीन पर मार दिया जाए या दोनों को कत्ल कर दिया जाए। मगर दुनिया के किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर अभी तक ये सजा राइज नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता कि वो मुल्क जिसे बनाया ही इस नारे से गया था कि पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी एक अलग मुस्लिम रियासत जहाँ पर 99% मुसलमान मौजूद हों, वहाँ एक के बाद एक सोशल मीडिया एप्स पर और मेन स्ट्रीम मीडिया, ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक के बाद एक हमें सरेआम हम जिन्स परस्ती की प्रमोशन होती नजर आ रही है। एक सोची समझी साजिश और एजेंडा के तहत नई नौजवान नस्ल की इस गलीज गुनाह के लिए ज़हन साजी की जा रही है, और पाकिस्तान के अंदर कई साल से जॉयलैंड के बाद कई LGBT फिल्म्स को फॉरेन फंडिंग से मुसलसल बनाया जा रहा है, जिस पर काफी लोगों ने तनकीद भी की थी। यहाँ तक कि अब ड्रामास के अंदर भी इन्हें सरेआम प्रमोट किया जा रहा है, जिससे बच्चे, औरतें और कम उम्र नौजवान सब घरों में बैठकर देखते हैं। चाहेगा कि आप बाबा की तरह कपड़े पहनो, बातें करो, मर्द बन के रहो, और बाबा की तरह ऑफिस जाओ, बहुत सारे पैसे कमाओ, और शायद कभी ये भी होगा कि आपका दिल चाहेगा कि आप अम्मी की तरह कलरफुल कपड़े पहनो, क्या? बहुत सारा मेकअप लगाओ। ये दोनों बातें बिल्कुल बुरी नहीं है बेटा। आप जैसे भी रहना चाहोगे मेरे बेटे रहोगे। फॉरेन फंडेड NGOs ऐसे लोगों को मीडिया पर लाकर एक्टिविस्ट के तौर पर प्रमोट कर रही हैं और इस हम जिन्स परस्ती को बाकी नौजवान नस्ल के लिए रोल मॉडल बनाना चाहती हैं। एक आर्ट की सूरत सबलिमिनल मैसेजेस को इनके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है। ये सब करने के बावजूद भी जब पाकिस्तानी सोसाइटी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, सोशल मीडिया और मेन मीडिया पर इसके खिलाफ बाइकआउट की आवाज उठी, तो इन लोगों को इस वक्त अंदाजा हो चुका है कि फिलहाल यहाँ पर कोई दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि सोसाइटी पर अभी कई साल मजीद काम करना बाकी है।
کیونکہ اس سوسائٹی کے اندر ابھی بھی علماء حق اور سویلائزڈ لوگ موجود ہیں جو کہ اس طرح کے گھنونے کام کی سپورٹ کبھی نہیں کریں گے. ہاں لیکن ان کے بعد آنے والی ان کی اگلی نسل ہمارا اصل ٹارگٹ ہوگی. یہی سوچ کر ایک پاکستانی ہم جنس پرستی پر بنا ایک گھٹیا اور غلیظ ترین ڈرامہ جس کی کاسٹنگ، رائٹنگ، شوٹنگ، ڈائریکشن سب کچھ پاکستان میں ہوئی ہے، لیکن اسے آن ایئر کیا جا رہا ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر. اس ڈرامہ کے لیے فنڈنگ کی ہے ZEE5 نامی کمپنی نے اور اس کے رائٹس اس کو بیچ دیے گئے ہیں. اس فلم کے اندر ہم جنس پرستی، فحاشی اور بے حیائی کے ایسے مناظر ہیں کہ اللہ کی پناہ. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا اوپنلی خود کو مسلم کہنے والی سوسائٹی ہم جنس پرستی کو پروموٹ کر سکتی ہے. اس ڈرامہ سیریز کے اندر مین کریکٹر فواد خان اور سنم سعید جیسے بڑے ایکٹرز نے کام کیا اور ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے اندر بھی یہ سب کچھ دکھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن سوسائٹی کے پریشر نے ان کو ایسا کرنے سے روک رکھا ہے. لہٰذا جیسے ہی انڈیا کی طرف سے یہ آفر آتی ہے، یہ اپنا سب کچھ، اپنا دین، ایمان اور عزت ان پیسوں اور اس بے حیائی کی پروموشن کے لیے بیچنے کو تیار بیٹھے ہیں. اس ڈرامہ کے اندر وہ تمام بڑے گناہ موجود ہیں جن کو اسلام کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے. مثال کے طور پر بچوں کی ذہن سازی، LGBTQ، فحاشی، سیم سیکس اور جادو. آپ اندازہ کریں کہ ایک چھوٹے بچے کو چھپ کر ایک مرد کو نہاتے ہوئے دکھایا گیا اور اس کے لیے فیلنگز دکھائی گئی ہیں. 2 چھوٹے بچوں کو مخصوص قسم کی آوازیں سن کر یہ کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ ماں بھی ایسی آوازیں نکالا کرتی تھی جب بابا زندہ تھے. 2 مردوں کو فزیکلی پیار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور بار بار ڈائیلاگز کے اندر ہم جنس پرستی کو لاجیکلی قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور فواد خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے جب ڈراماز کے اندر انٹیمیٹ قسم کے سین ہوا کرتے تھے تو لوگ ان کو دیکھ کر کافی انکمفرٹیبل ہوا کرتے، لیکن اب آہستہ آہستہ لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں. یعنی یہ لوگ یہ بات ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ سوسائٹی کو فحاشی اور ہم جنس پرستی انجیکٹ کر رہے ہیں اور اس کا اثر آہستہ آہستہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے. طور پہ فلموں میں جب انٹیمیٹ سینز بھی ہوتے ہیں، شروع ہوتے تھے، لوگ بہت انکمفرٹیبل ہوتے تھے. آہستہ آہستہ اوور دی ٹائم دے اسٹارٹڈ گیٹنگ یوزڈ ٹو اٹ. اس ڈرامہ کی کہانی ایک ایسے بزرگ شخص پر بیس کرتی ہے جس کی بیوی مر چکی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ وہ دوبارہ برزخ سے واپس آ کر اس سے شادی کرے گی، جو کہ سیدھا سیدھا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ برزخ زندوں کو مردوں سے الگ کرتی ہے اور جو بھی شخص ایک بار اس دنیا سے چلا گیا تو وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو کہ کبھی نہیں بدل سکتا. اس برزخ ڈرامہ کے ٹیکسٹ کے اے پر غور کریں تو آپ صاف صاف فری میسنری سمبل کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ اس ڈرامہ کی فنڈنگ اصل میں ان سیکرٹ سوسائٹیز کی طرف سے ہوئی ہے جو کہ شیطان کا ایجنڈا لے کر اسے پوری دنیا کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا نام بھی چن کر رکھا گیا ہے، یعنی برزخ. برزخ وہ جگہ ہے جو کہ انسان کی موت کے بعد قیامت کے آنے سے پہلے اس کے رہنے کا مقام ہوتا ہے، اور یہ برزخ انسان کی قبر ہی ہوتی ہے جو جہنمی شخص کے لیے آگ کا بستر اور نیک شخص کے لیے جنت کے باغ کی طرح ہوتی ہے. جہنمی شخص کو ایک کھڑکی سے اپنا ہمیشہ کا مقام یعنی دوزخ دکھا کر آگ کے بستر پر قیامت تک کے لیے جلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ نیک شخص کو جنت کے اندر اس کا گھر دکھا کر باغ کی طرح ایک پرسکون جگہ پر بستر پر سلا دیا جاتا ہے جب تک کہ قیامت نہ آ جائے. ایک ہم جنس پرستی کے ڈرامے کا اسلامی نام رکھنا جو کہ اللہ کی حدود کو چیلنج کر کے ان کو توڑ رہا ہو، یہ نام دینے کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ دنیا کے اندر تم لوگ بھی برزخ کی طرح اپنا مقام یا زندگی گزارنے کا طریقہ خود چن سکتے ہو. تمہیں کسی بھی دینی تعلیمات کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم آزاد ہو، اور یہی تو شیطان کی تعلیم ہے. اس کے علاوہ اس ڈرامہ کے اندر سٹینک ورشپ کے دوران پہنے جانے والے ڈریسز اور اسی طرح کے ایونٹس دیکھے جا سکتے ہیں. اس ڈرامہ کے ٹریلر کے آخر پر ایک سانپ اور درخت کا ریفرنس بھی دیا گیا، اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ شیطان جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا کو بہکانے کے لیے سانپ کی شکل کے اندر ایک درخت پر آیا تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا تھا. بالکل ایسے ہی جیسے فحاشی سے اور قوم لوط کے عمل سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. لیکن یہ لوگ ایک بڑے ایجنڈا کے تحت پوری دنیا کے لوگوں کو اسی بڑے لیول پر ایک بار پھر سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا کو کیا. یہ شیطان کے پجاری یا سیکرٹ سوسائٹیز اسی طرح سے سمبولیکلی طور پر لوگوں سے بات چیت کرتی ہیں. آج یہ لوگ آپ کے بچوں کے دماغ کے اندر ہم جنس پرستی کا بیج ڈال رہے ہیں جو کہ ایک دن بڑا ہو کر درخت بن جائے گا، اور آج اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو یہ ان بچوں کی نظر کے اندر آہستہ آہستہ نارمل ہوتا جائے گا. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر دیکھ لیں جو کہ ابھی بھی سوشل میڈیا پوسٹ پر اس گند کو کمنٹس کے ذریعے سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ تو بس ایک آرٹ ہے. اس ڈرامہ کا ڈائریکٹر وہی شخص ہے جس نے اس سے پہلے چڑیلز نام کا ایک ولگر قسم کا شو بنایا ہے جس کے اندر LGBT اور سیم سیکس کو پروموٹ کیا گیا. ایک معاشرے کے اندر فحاشی اور گناہ کو عام کرنا ایک ایسا گناہ ہے جس کی قرآن کریم کے اندر سخت قسم کی وعید سنائی گئی ہے اور ایسے لوگوں کو جہنم کا حقدار کہا گیا ہے. جن لوگوں تک یہ ڈرامہ پہنچے گا اور وہ اس سے متاثر ہوں گے، ان لوگوں کا گناہ بھی انہی لوگوں کے سر ہوگا جو کہ اس کو لانچ کرنے والے ہیں، اور قیامت کے دن جہنم کی صورت ہمیشہ کا عذاب ان کو الگ ملے گا.
اب ہم لوگوں کو کرنا یہ چاہیے کہ شیطانیت کے متعلق اپنے بچوں کو بھی اویئرنیس دیں، اور جہاں پر بھی ہو سکے سوشل میڈیا پرسنل کنورسیشن، ہر ایک جگہ پر اس کے خلاف آواز اٹھا کر اس کا بائیکاٹ کریں، اور ان لوگوں کو بتا دیں کہ ہم یہ سب کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے، ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سو گائز، یہ تھا ہمارا ریاکشن آن دس برزخ۔ بھائی کیا کیا چیزیں یہ لوگ ایگزیکٹلی وہ چیز کر رہے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ مطلب یہ لوگ اللہ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ فواد خان پہ میں حیران ہوں کہ وہ اتنا بڑا پاکستان کا اتنا بڑا ایکٹر ہے وہ، اور وہ ایسی چیزوں پہ جا رہا ہے اور وہ ایسی چیز کو پروموٹ کر رہا ہے۔ بھائی پہلے تم کم فحاشی کر چکے ہو جو ایسی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہو۔ میرے کو تو ایک چیز ہی سمجھ نہیں آتی ہے، جیسے کہ بھائی نے بتایا، حسیف شفقت بھائی نے، کہ جو برزخ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قبر۔ ابھی آپ سوچئے کہ میں جب یہ ویڈیو چل رہی تھی نا، میرے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ جب ہم ایگزام دیتے ہیں، ہمیں 10th کلاس میں یا پھر جو بھی ہم ایگزام دیتے ہیں ہمارے کالج میں، یونیورسٹی میں، تو جب اس کا رزلٹ آنے والا ہوتا ہے تو ہمارے پیٹ میں، ہمارے دل میں ٹینشن سی ہوتی ہے ایک، ہے نا؟ کسی کے پیٹ میں بھی ہوتی ہے گڑ گڑ ٹینشن کی وجہ سے، کسی کے دل ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے، کسی کا دماغ چلنا بند ہو جاتا ہے، اور بندہ مطلب کانپنے لگ جاتا ہے وہ رزلٹ کو دیکھنے تک۔ ایک بار جب دیکھ لیا پھر سیٹ ہو جاتا ہے، چاہے فیل ہو گیا یا جو بھی ہے، بٹ وہاں تک وہ ایک دم کانپنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ سوچو جب آپ کا زندگی کا سب سے بڑا رزلٹ آئے گا تب آپ کی حالت کیا ہوگی، اور اس کے بعد جب آپ کو پتہ چلے گا قبر میں کہ آپ زندگی بھر کے لیے جہنم میں جانے والے ہو، آپ کے عمل کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، اور یا پھر آپ زندگی بھر جنت میں جانے والے ہو آپ کے اچھے اعمال کی وجہ سے۔ تو آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ آپ کیا کرتے ہو اس دنیا میں۔ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بتاتے ہو، بڑے بڑے گناہوں سے دور رہتے ہو، اور کس طرح سے آپ زندگی جیتے ہو اس کے حساب سے آپ کا حساب ہوگا نا۔ تو اس چیز پہ ضرور غور کریں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔